جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے گا. وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، بس وہ حقدار ہیں کہ لوگ اس کے تقویٰ پر چلیں اور وہی ان کو معافی دینے کا عہد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ فتح و نصرت سے نوازے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بس تم اپنے رب کی تسبیح کرو، حمد کے ساتھ، اور بخشش کی دعا کرو. بے شک وہ سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. رسول کی ہر اس بات پر ایمان کہ جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی تھی. اور تمام مومنین خدا پرستوں آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائیں. وہ اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، بس تو ہمیں بخش دے، اور اے پروردگار ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اور بلا شک خدا کسی کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. بے شک لہا ما قسمت وعليها ما اكتسبت. اور ہر ایک کو اس کے نیک و بد کاموں کا بدلہ ملے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
پروردگار عالم تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ہمیں ان آزمائشوں میں مت ڈال جن میں تو نے ہم سے پہلوں کو ڈالا تھا ربنا ولا اے پروردگار ہمیں ایسے بار کے اٹھانے سے محفوظ رکھ جو ہماری قوت سے باہر ہو ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما بس تو ہی میرا آقا و مولا ہے اور قوم کافرین پر فتح و نصرت دینے والا ہے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد قابل احترام مومنین جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ مومن سالم صاحب کے اجاخانے میں تشریف لے آئے مجلس کا آغاز تلاوت کلام باری سے ہو چکا ہے اور چند لمحوں میں حجت الاسلام والمنتمین علی جناب مولانا حسین عباس قمی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے مومنین سے گزارش ہے کہ اندر فرش ادا پر تشریف لے آئے ارے مجلس کا ظاہر نور خوشاں محفل مجلس علی ارے حیدر کے محبوں سے کوئی جا نہیں پالی ارے عاشق ہے سب اس کے جو ہے کونین کا والی اشنا اشری پنجتنی شیعہ غالی ارے شفدار نہ ہو کو چر عجب جلوہ گری ہے یہ بزم ازاعت ستاروں سے بھری ہے اور کیا اوج ہے کیا رتبہ ہے اس فرش ادا کا ارے وہ لفظ سے ہے فرش تلک صلی اللہ کا ارے مشتاق ہے فردوس سے بری یا کی ہوا کا اور پانی میں بھی ہے یا کے مزہ آب بقا کا میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ دربار معلّہ ہے ولی ابن ولی کا جاری ہے سب فیض حسین ابن علی کا ارے مہلت جو اجل دے تو غنیمت اسے جانو آمادہ ہو رونے کو سعادت اسے جانو ارے آنسو نکل آئے تو عبادت اسے جانو ارے ایزا جو ہو مجلس میں تو راحت اسے جانو ارے فاقے کیے ہیں دھوپ میں نقش نہ رہے ہیں آقا نے تمہارے لیے کیا ظلم طے ہے ارے طے کر چکے حسین جو راہ ثواب کو ارے مقتل نظر پڑا مقتل نظر پڑا شہر گردوں رکاب کو ارے الفت جو یا کی خاک سے تھی اس جناب کو ایک عید ہو گئی خلق بو تراب کو ارے دل میں جب انچا دا کہ ہوا پا کے کھل گیا رستہ ریاض خلق میں جانے کا مل گیا ارے شکر خدا کے رنج
सफर से हुआ तमाम। अरे गुर्बत के चिराग में भूला वतन का दाग। अरे खातिर शगुफ्ता हो गई, दिल बाग बाग है, और तब का ये हश्र तक नहीं होने को बेचराग। अरे हासिल मिलेगा हश्र में इस कारो किस्त का। अरे रूहे जमी पर है यही खित्ता बहिश्त का। अरे फरमाया शैन खैर जो अल्लाह की रजा। अरे मौका हो जिस जगह वही खैमा करें बका। अरे आराम से गरीब मुसाफिर को काम क्या। अरे रहते हैं धूप में भी बहुत बंदे खुदा। अरे 2-4 दिन में उम्र की मोहलत तमाम है। अरे मैदान से फिर गरज है न दरिया से काम है। अरे इंसान को चाहिए कि गुनाहों से पाक हो, शायद हमारे खाक इसी बन की खाक हो। अरे आंखों में अश्क भर के पुकारे शहे वमन। अरे उतरो यही के खौफ की जगह नहीं बहन। अरे ये नहरे अलकमा है, ये है करबला का बन। आए हैं इसी की शौक में हम छोड़कर वतन। अरे रहने पर इस जगह के जरा क्या फकीर का। अरे खेमा यही हुआ था जनाबे अमीर का। और फरमाया शहने में बस ये आखिरी शेर कि खैमे इब्ने हसन में जो आई मेहंदी। खैमे इब्ने हसन में जो है आई मेहंदी, प्यारी दुख्तर शह मजलूम की लाई मेहंदी। अब मैं जफर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए। शहनाज से गुजारिश है कि तशरीफ लाए। मौलाना मसूद पर तशरीफ लाने वाले हैं। टुकड़े नहीं चादर में, फरवा तेरा बेटा है। मक्तल में से मैंने चुन चुन के उठाया है। टुकड़े नहीं चादर में, फरवा तेरा बेटा है। मातल में से मैंने चुन चुन के उठाया है। रुक करके बकैया का शाके रहे भाई। बेटे की तेरे मैया पूरी नहीं मिल पाई। ढूंढा तो बहुत मैंने पर मिल नहीं पाया है। मातल में से मैंने चुन चुन के उठाया है। टुकड़ों में बदन होकर मैदान में फैला है। तारीख में दुनिया की ये पहला जनाजा है। ना पूछे गठरी में किस तरह समाया है। मातल में से मैंने चुन चुन के उठाया है। हाथों को कभी सर को सीने को उठा
تھا اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے معقل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں یہی ہے تیرا بیٹا کیسے اسے سمجھاؤں یہ سوچ کے آنکھوں سے خون سے بہ جاتا ہے معقل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے پوچھا جو یہ زینب نے گٹھری میں ہے کیا بھائی سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاش آئی اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے معقل میں جسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے معقل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے سکینہ کہتی تھی وہ غم گزر گئے بابا جو آنکھ کو زندہ ادھر گو رکو گئے بابا سکینہ کہتی تھی وہ ہر قدم پر نہیں کر بلا ملی ہم کو اسیر ظلم تشادو جدھر گئے بابا سکینہ پر جو بیریدہ کبھی نکلے نہ گھر کے آنگن میں گیا رے شام میں وہ ننگ سر گئے بابا سکینہ پر اسیر ہو کے چلے ہم تو اپنے بالوں سے چھپائے چہرہ جھکائے نظر گئے بابا سکینہ کر دکھا کے ہم کو جو پانی بہایا دانے کھلے ہوئے تھے جو چہرے
گئے بابا ہمارے حال واسطے تے دشمنان خدا جہاں بھی خاک بسر نو اگر گئے بابا مجھے بسا کے سینے پانی آتی تھی میں کیا کروں گی جو غم چھوڑ کے گھر گئے بابا سکینہ خواب سے جب چور کتی تو کہتی شور ابھی ابھی تو یہی تھے کدھر گئے بابا ایک نعرہ سلوات سج تھی سرخ ہوئی قاسم کے ہاتھوں پانی ایسی ہوئی خشکی پھولے نہ سمائی مہندی اب میں سلسلے کے آخری کریم دفعہ بھائی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اگلے کرام مومنین مولانا محفوظ تشریف رکھتے ہیں یہاں تک میری آواز پہنچ رہی مومنین سے گزارش ہے کہ سالم صاحب قضا خانے میں تشریف لے آئے نعرے حیدری نعرے سلوات چار مصور سماعت فرمائیں دیکھیں گے کہ دشت میں ہیں مالک الانبیاء ٹھہرے ہوئے دشت میں ہیں مالک الانبیاء ٹھہرے ہوئے وہ دیکھتے ہیں ظلم کی وہ انتہا ٹھہرے ہوئے دیکھتے ہیں ظلم کی وہ انتہا ٹھہرے ہوئے وہ دستے غازی بن گئے ہیں دونوں عالم کے ستون دستے غازی بن گئے ہیں دونوں عالم کے ستون وہ دو کٹے ہاتھوں پہ ہیں عرض و سما ٹھہرے ہوئے دو کٹے ہاتھوں پہ ہیں عرض و سما ٹھہرے ہوئے ایک نعرہ سلوات بولیں یہ بھی قطع سماعت فرمائیں گے ذاتی وضاحت کر دوں کہ جوش مرجا بازی کے مصرے کے اوپر مصرے 5 لگے ہیں آخری مصرا جو ہے وہ جوش صاحب کا ہے سماعت فرمائیں دیکھیں گے شاید کسی قابل ہے ایک نعرہ سلوات بولیں کہ گردش میں آفتاب تھا وقت زوال تھا گردش میں آفتاب تھا وقت زوال تھا اور تشنا لبی میں شیر کا لڑنا کمال تھا گردش میں آفتاب تھا وقت زوال تھا اور تشنا لبی میں شیر کا لڑنا کمال تھا اسلام کی بقا کا نظر میں سوال تھا اسلام کی بقا کا نظر میں سوال تھا دشمن کو اپنی جان بچانا محال تھا اسلام کی بقا کا نظر میں سوال تھا دشمن کو اپنی جان بچانا محال تھا اور جب تک نگاہ شیر زمین پر گڑی رہی بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی جب تک نگاہ شیر زمین پر گڑی رہی بیٹھے رہے حسین قیامت کھڑی رہی ایک نعرہ سلوات بولیں ایک نعرہ سلوات اور بولیں مطلب کہ ان کا اعتماد فرمائیں مولا حسین کی شان میں کہ رسول پاک کی آنکھوں کی روشنی بن کر رسول پاک کی آنکھوں کی روشنی بن کر حسین دین بچاتا رہا علی بن کر حسین
دین بچاتا رہا علی بن کر، اور مدینہ ہو یا رہے کربلا حسین تو بس، مدینہ ہو یا رہے کربلا حسین تو بس، پیمبران خدا کی رہا خوشی بن کر، مدینہ ہو یا رہے کربلا حسین تو بس، پیمبران خدا کی رہا خوشی بن کر، اور رہا ہے خلق کی خدمت میں پیش پیش حسین، رہا ہے خلق کی خدمت میں پیش پیش حسین، کبھی امام کبھی بندے جلی بن کر، رہا ہے خلق کی خدمت میں پیش پیش حسین، کبھی امام کبھی بندے جلی بن کر، نہ چھوڑی تم نے کبھی راہ مستقیم حسین، نہ چھوڑی تم نے کبھی راہ مستقیم حسین، رہا ہمیشہ تم معیار بندگی بن کر، نہ چھوڑی تم نے کبھی راہ مستقیم حسین، رہا ہمیشہ تم معیار بندگی بن کر، اور مہک رہا ہے حسین آج بھی زمانے میں، مہک رہا ہے حسین آج بھی زمانے میں، نبی کے دین کے گلشن کی تازگی بن کر، مہک رہا ہے آج بھی، مہک رہا ہے حسین آج بھی زمانے میں، مہک رہا ہے حسین آج بھی زمانے میں، نبی کے دین کے گلشن کی تازگی بن کر، اس شعر بطور خاص لکھیں گے، مہک رہا ہے حسین آج بھی زمانے میں، نبی کے دین کے گلشن کی تازگی بن کر، اور دبا سکانا زمانہ حسین کی عظمت، دبا سکانا زمانہ حسین کی عظمت، رہا حسین دلوں میں حسین ہی بن کر، دبا سکانا زمانہ حسین کی عظمت، رہا حسین دلوں میں حسین ہی بن کر، اور ظفر نصیب تمہارا وہاں تباہ کرے، ظفر نصیب تمہارا وہاں تباہ کرے، جہاں فرشتے بھی آئے تو آدمی بن کر، ظفر نصیب تمہارا وہاں تباہ کرے، جہاں فرشتے بھی آئے تو آدمی بن کر، ایک نعرہ سلوات دیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیز احترام مومنین، ہم آپ شہر اعظم میں رہتے ہیں، اور شہر اعظم کو شہر اعظم میر انیس و مرزا دبیر نے بنایا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ صاحب میر انیس نے جو مرثیے لکھے تو سب سے بڑا مرثیہ انہوں نے کس کی شان میں لکھا، تو یقین مانیے جواب آئے گا کہ ایک یتیم کی شان میں انہوں نے سب سے بڑا مرثیہ لکھا۔ 250 بند کا تھا، میں کوئی بند نہیں سناؤں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک یتیم کے ماتم کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اور میر انیس نے جو 19 سنچری میں کہا تھا، اس مرثیے کی ایک بیت اور اس کے بعد مولانا موصوف مجلس کو خطاب فرمائیں گے، جو 19 سنچری میں پڑھی جاتی تھی، تو لوگ بتاتے ہیں کہ پورا مجمع کھڑے ہو کے روتا تھا۔ وہ بیت تو میر صاحب نے کہا کہ ہے گھوڑوں کی ٹانپوں میں بسی پھولوں کی خوشبو، ہے گھوڑوں کی ٹانپوں میں بسی پھولوں کی خوشبو، دولہا کوئی میدان میں پامال ہوا ہے۔ واجب الاحترام مومنین، آج کی شاعری مجلس کو بھی اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام المستمین علی جناب مولانا سید عباس حسین عباس کنڈی صاحب کرنا بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہ کرہ الفاتحہ۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. صلوات محمد حضرت عالم صاحب الشہداء ماتمدار ابا عبداللہ بن حسین بی بی زہرا کے لال پتھر چہرے بچھانے والوں، اللہ نے توفیق کی، اہل بیت کی توفیق دی کہ اس سال پھر ہم عزائے حسین کے لیے بیٹھے ہیں، بی بی زہرا کو فرصت دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ جناب زہرا کو ہم ان کے لال کا، ان کی اولاد کا پرسہ دے کر اپنے آپ کو سرخرو کریں اور بتائیں کہ بی بی ہم آپ کے لال کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے فرزند کے ماننے والے ہیں۔ گفتگو جو چل رہی تھی وہ قرآن کریم کی وہی آیت جو شروع سے ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ یستوی الخبیث والطیب، بے شک اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ حیات طیبہ رکھنے والا حیات خبیثہ سے بدتر ہے، کسی بھی حال میں حیات خبیثہ حیات طیبہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی جو صاحبان حیات طیبہ ہے وہ بلند ہے، وہ بالا تر ہے، اور جو خبیث حیات کے مالک ہیں پست ہے اور ذلیل و خوار ہے۔ اس کے بعد آیت کا جملہ ہے کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کثرت خبیث جو ہے تمہیں تعجب میں کیا ڈال دے، لیکن اس کے باوجود حیات طیبہ کے جو مالک ہیں، جو مختار ہیں، وہ صاحبان حیات طیبہ ہیں، وہ بلند ہیں، وہ بالا ہیں۔ اسی آیت کے ذہن میں حیات طیبہ کے مالک کون ہیں؟ کہ جن میں اوصاف کمالات پائی جاتی ہوں۔ وہ اوصاف کمالات اصحاب کربلا میں بطور عدم پائی جاتی تھی۔ سلسلہ مجالس میں ہم نے لگاتار 3 صفتوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی صفت اوصاف عقیدہ جو تھا وہ ولایت کا تھا، دوسری صفت مظلومیت کی تھی، اور تیسری صفت ہم نے بیان کی معرفت کی تھی۔ یہ 3 صفتیں۔ آج جو صفت ہے جس کی وجہ سے اصحاب کربلا اس کمال پر پہنچے تھے، وہ صفت تھی یقین کی۔ ان کا یقین اس کمال پر تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ حسین ابن علی سے وابستہ ہو جانے کے بعد تمام طریقے کی کوششوں کے باوجود بھی، یزید کی پالیسی کے باوجود بھی، یزیدیوں کے تمام جو حربے تھے وہ استعمال ہو جانے کے باوجود بھی کسی نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو بھی حسین کے ساتھ ہو لیا، چاہے جناب زہرا خیر ہو جو کہ عثمانی مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن حسین ابن علی کے پاس آئے تو حسینی بن گئے۔ شیعہ نہیں تھے، وہ مولا کے چاہنے والے نہیں تھے، عثمانی مذہب کے قائل تھے اور امیر کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، لیکن حسین نے ان کو بھی جمع کر لیا۔ امام حسین نے ان کو بھی اپنے لشکر میں شامل کیا۔ اللہ نے کیسی کشش تھی، کیسی
وہ محبت تھی کہ جو حسین ابن علی لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. کیسی معرفت حسین لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ ہر کوئی جو شیدائی ہے اور جو محب ہے وہ حسین سے وابستہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو افراد وابستہ ہوئے پھر ان کو حسین نے اس یقین پر پہنچا دیا کہ جس کے بعد نہ تلواروں کی جھنجھناہٹ نے ان کو حسین سے دور کیا، نہ نیزوں کی کڑکڑاہٹ نے ان کو حسین ابن علی سے دور کیا، نہ فوج کی کثرت نے انہیں حسین ابن علی سے دور کیا. میرے عزیزو، یہ عام بات نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے، لیکن جب انسان لشکر پر نگاہ کرتا ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو حسین ابن علی کو قتل کرنے آئے ہیں، شہید کرنے آئے ہیں، ہر کوئی ساتھ چھوڑ سکتا تھا، لیکن اللہ حسین نے ایسی تربیت کی تھی، ایسے ان کے روح کی تربیت کی تھی کہ ان کے یقین کو اس کمال پر پہنچا دیا تھا کہ وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مولا اگر ہمارے جسم کو 70 مرتبہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. صلوات محمد. اس یقین پر مولا نے پہنچا دیا. دیکھیے، یقین جب تک رہتا ہے تب تک خدا بھی ساتھ رہتا ہے. جیسے ہی یقین ڈگمگاتا ہے تو خدا بھی شک والوں کو چھوڑ دیتا ہے. ہم ہیں یقین کے ماننے والے. یقین کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ شک. انسان جہاں پر کنفیوز ہوا وہاں پر اس کا بیڑا گرک ہوا. بہت سے لوگوں نے اپنی آخرت خالی شک کی وجہ سے ختم کر لیا. ہے نا تاریخوں میں جملے مورخین نے لکھ دیے کہ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کیا، آنے والا ایسا آ کر کہتا یا رسول اللہ جیسا شک آج ہمیں آپ پر ہوا ہے نا یہ تاریخ میں، جھٹلا تو نہیں سکتے، جیسا شک ہمیں آج آپ پر ہوا ہے، یعنی پہلے بھی شک ہوتا رہا ہے، تو یہ شکی مریض کہاں سے جو اسلام نہ ہو. صلوات محمد تو یہ شک انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. یقین پر ہے تو یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جہاں پر اس نے شک کیا، اور شک کرنے کی وجہ بہت سی ہوتی ہے، خواہشات نفس کی پرستش یا گناہ یا سرکشی یا معرفت صحیح طور پر نہ ہونا، یعنی خدا کی توحید کی معرفت نہیں رکھ رہا ہے، خدا کو نہیں پہچاننا، امام وقت کو نہیں پہچاننا، اس وجہ سے شک کر رہا ہے. جو یقینی طور پر معرفت پیدا کر لیتے ہیں وہ پھر گمراہ نہیں ہوتے، وہ شک نہیں کرتے ہیں. لیکن جن کی معرفت میں شک آ جاتا ہے، جن کی معرفت کامل نہیں ہوتی، وہ پھر گمراہ ہوتے ہیں. ایک شخص نے واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں، ایک قریے میں توحید کا، خدا کا ماننے والا ایک بندہ تھا، اور وہ اللہ اور توحید کا لوگوں کو پیغام دیتا تھا. اسی دور میں یہ واقعہ نقل ہے، اسی دور میں ایک شخص تھا، اس نے ایک درخت کے پاس جا کر توحید کے مخالف ایسی عبادت انجام دینے لگی جسے بت پرستی کہتے ہیں، یعنی توحید کے مقابلے میں لے کر وہ آیا ہے. اب یہ جو توحید کا علمبردار تھا جو لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا تھا، اس کو خبر لگی کہ فلاں جگہ پر فلاں درخت کے نیچے لوگ جو ہے توحید کے مخالف والی کامیں کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، تمام اعمال انجام دے رہے ہیں. تو اس نے اپنا جو اس دور میں کلہاڑی جو بھی ہتھیار تھا لیا اور لے کر کہا میں اس درخت کو ہی کاٹ دوں گا، نہ وہ درخت رہے گا، نہ توحید کی مخالفت ہوگی، نہ لوگ بت پرستی کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ توحید کا مبلغ تھا. اب جب وہ درخت کے قریب آتا ہے تو وہ شخص روکنے لگا، اس شخص سے نہیں رکا. تو اب شخص کا جو سردار تھا ابلیس، وہ انسانی شکل میں نازل ہوتا ہے. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا ہم اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس درخت کی وجہ سے لوگ توحید سے دور ہو رہے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، اس درخت کی وجہ سے لوگ توحید سے دور ہو رہے ہیں. اچھا نہیں، ہم نہیں کاٹنے دیں گے. شیطان نے کہا ہم کاٹنے نہیں دیں گے. کہا پھر کا مقابلہ ہوگا، پھر مقابلہ ہوگا. اب شیطان میں اور اس میں مقابلہ ہوا. میں کہوں گا رحمان کے نمائندے میں اور شیطان میں مقابلہ ہوا. تو ابھی جب تک رحمان کا نمائندہ ہے
اس کی نیت خیر ہے، یقین اس کمال پر ہے، تو توحیدی طاقت اس کے جسم میں موجود ہے، توحیدی طاقت اس کے روح میں موجود ہے۔ اس نے 2 ہی لمحے میں شیطان کو پست کر دیا۔ میں کہوں گا اس نے پست نہیں کیا ہے، بلکہ وہ توحیدی قوت تھی جس نے اس کو قوی بنا دیا اور اس نے شیطان کو پست کر دیا۔ وہ تو جب یقین اس کمال پر ہوتا ہے تو خدا کی امداد بھی آتی ہے۔ لشکر اسلام میں بہت سی ایسی جنگیں تھی جہاں پر افراد کے لحاظ سے لشکر اسلام میں افراد کم تھے، لیکن خدا کی طرف سے طاقت آئی اور وہ کامیاب ہوئے۔ صلوات محمد اور یہیں پر ایک جملہ تاریخی امیر کائنات علی بن ابی طالب کا بھی نقل کرتا چلوں، تو تاریخی جملہ ثبت ہو گیا۔ لوگ اس تاریخی جملے کو ہر مرتبہ تکرار کرتے رہتے ہیں، جس میں میرے مولا نے کہا تھا میں نے جو یہ باب خیبر اکھاڑا ہے وہ قوت جسمانی سے نہیں ہے، قوت ربانی سے۔ صلوات پر محمد ہے نا؟ تو قوت ربانی جب شامل حال ہوتی ہے تو دشمن کے مقابلے میں توحید کا نمائندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب کامیاب ہو گیا تو دشمن دیکھیں حربے بدلتا ہے، تو پہلے تو ڈراتا ہے، پھر جنگ کرتا ہے، پھر جب ناکام ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کچھ لے دے کے، ہاں کچھ لے دے کر تھوڑا دن رک جاؤ، موقع دے دو۔ تو اس نے شیطان نے بھی اس کو کہا کہ کچھ ہم تم کو دے دیا کریں، جب تک دیتے رہیں تب تک، اور تم کو ہمیشہ ہم دیتے رہیں گے۔ کیا؟ روزانہ 4 درہم تمہارے تکیے کے نیچے ملے گا تم کو، اور تم اس پیڑ کو اٹھا دو۔ جو اس یقین پر تھا وہ اس لالچ نے اس کے یقین کو کم کر دیا، اور جب کم کیا تو بہرحال اب شک میں آنے لگا۔ چلیے پہلے دن سویا، صبح 4 درہم مل گئے، چلیے آج کا دن بڑا اچھا گزرے گا، 4 درہم مل گئے ہیں۔ دوسرے دن پھر سویا، اور ادھر بت پرستی کا معاملہ چل رہا ہے، پھر 4 درہم مل گئے۔ تیسرے دن پھر اٹھتے ہی تکیہ ہٹایا تو 4 درہم ندارت، 4 درہم نہیں ہے۔ آج غصہ ہوا کہ اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ برابر 4 درہم کی سیلری آتی رہے گی، تب تک تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اب یہ پھر کلاڑی لیا کہ اب چاہے جتنا آئے گا مقابلے میں، لیکن نہیں، کیونکہ وعدہ وہی وہ کرتا ہے، اور شیطان ہے۔ میں کہوں گا شیطان کے حربے میں آئے کیوں؟ جب وہ اپنوں کا نہیں ہے تو تم تو مقابلے کے دشمن ہو۔ ہاں جی، وہ توجہ ہے نا۔ اب یہ پھر سے آیا مقابلے کے لیے، یقین لیکن متزلزل ہو چکا ہے۔ اب تو آیا ہے کاٹنے کے لیے، تو پھر وہ شیطان نے مدار ہوا اور کہا تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا ہے، لہٰذا آج میں اس کو کاٹوں گا۔ آج تم نے 4 درہم ہمارے تکیے کے نیچے نہیں پہنچایا۔ اس نے کہا ممکن نہیں ہے، تم آج مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، کیسی بات کرتے ہو؟ ہم پھر جنگ ہوئی، پھر مقابلہ ہوا، لیکن آج یہ پست ہو گیا، توحید کا نمائندہ پست ہو گیا۔ اب جب پست ہوا ہے تو شیطان سے پوچھتا ہے کہ اس دن تو ہم نے تم کو شکست دے دی تھی، آج ہم پست کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا اس دن جو آئے تھے وہ توحید کے لیے آئے تھے، آج جو آئے ہو وہ 4 درہم کے لالچ۔ صلوات علی محمد۔ اس لالچ نے، اس ہرس نے تمہارے ایمان کو کم کر دیا۔ حسین ابن علی کے لشکر کی طرف بھی امان نامہ بھیجا جا رہا ہے، لالچ بھیجی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یقین کے اس کمال پر تھے، اور یقین کا کمال ایسا نہیں ہے کہ ایک مقام پر پہنچ گیا انسان، اس کے بعد پھر اور اس کے مراتب نہیں ہے، مراتب ہیں سلوک اللہ، یعنی یہاں تک کہ انسان خدا تک پہنچ جائے، یعنی آخری مرتبے تک پہنچ جائے۔ مرتبہ یقین ایمان مرتبہ رکھتا ہے، اسی وجہ سے تو جناب ابوذر، جناب مقداد، جناب سلمان کے ایمان میں، یقین میں فرض تھا نا،
जनाब सलमान 10वें दर्जे पर थे। ईमान क्यों 10वें दर्जे पर था? क्योंकि यकीन उस मकाम पर था। जनाब अबू ज़र 9वें दर्जे पर थे। क्यों 9वें दर्जे पर थे? क्योंकि यकीन उससे कम था। और जनाब मिक़दाद 8वें दर्जे पर था। है ना दर्जे बंदी? इसी तरीके से यकीन के भी मकामात होते हैं। अब आप कहेंगे कि बयान कीजिए किस तरीके से। आने वाले ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि इमाम ने वो रवायत नकल की जिसमें रसूल अल्लाह से सवाल किया गया। रसूल अल्लाह से आने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्यों जनाब ईसा पानी पर चलते थे? क्यों जनाब ईसा और कैसे जनाब ईसा पानी पर चलते थे? तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर जनाब ईसा का मर्तबा और मकाम और ज्यादा बुलंद होते तो वो हवा पर चलते, और तवज्जो ज्यादा हो। अगर मार्फत और यकीन में और बुलंद होते तो हवा पर चलते। रसूल अल्लाह बताना चाहते हैं, देखो कमाल और यकीन में मर्तबा है। जिस तरीके से जितना यकीन नबियों में बढ़ता चला गया उतना कमालात खुदा उन्हें देता चला गया। इसी वजह से तो जनाब इब्राहिम ने नबूवत होने के बावजूद खुल्लत के लिए मांगा, खुल्लत के बाद इमामत का तकाजा किया। मालूम ये और बुलंद तरीन मकाम है इमामत, बुलंद तरीन मर्तबा है इमामत। और जब ये बुलंद तरीन मर्तबा मिल गया तो जनाब इब्राहिम ने कहा, खुदा क्या ये मर्तबा मेरी नस्लों में भी जाएगा? मेरी नस्लों में भी जाएगा? खुदा ने कहा ये जालिमीन तक नहीं जाएगा। क्यों मेरे अल्लाह? कहा क्योंकि ये खुदाई ओहदा है, खुदाई ओहदा जालिम तक नहीं जानता। अब मेरे अजीजों वाज़ेह हो गया, जो भी खुदाई नुमाइंदा है वो कभी जालिम नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो यकीन के मर्तबे है। और जब यकीन हो जाता है तब इंसान बेहतर होने लगता है, चाहे रूह मरीज हो चाहे जिस्म मरीज हो। जैसे ही यकीन के मर्तबे पर आ जाता है तो वो बेहतर होने लगता है। आपने देखा है ये खास तौर पर कोई भी मरीज होता है तो डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले डॉक्टर कहता है ठीक हो जाओगे। मरीज आता है चाहे जितनी खराब हालत हो, चाहे जितनी खराब कंडीशन हो, जब डॉक्टर के पास आता है तो मरीज से डॉक्टर क्या कहता है? ठीक हो जाओगे, परेशान ना हो, कुछ नहीं है। ऐसे नहीं ना, एक उम्मीद दिलाता है, एक यकीन की तरफ उसकी रहनुमाई करता है कि तुम ठीक हो जाओगे, यानी अपने मकसद तक पहुंच जाओगे। जब उसे एक उम्मीद दिख जाती है तो उसके जिस्म में एक यकीन पैदा होने लगता है कि नहीं? ऐसा तारीख ने एक वाकया जिक्र किया है, उसको थोड़ा अमली तौर पर बता दो आपको कि एक हाकिम का बड़ा ही मरीज, उसका जिस्म एक बाकी वजनदार होने लगा, जिस्म फूलने लगा, बड़ा होने लगा, इतना ज्यादा वजनदार होने लगा कि जिस्म से चलना उसके लिए दुश्वार हो गया। जिस्म से चलना दुश्वार हो गया। सारे तबीब उसका इलाज कर चुके, सारे अतिब्बा उसको दवाएं दे चुके, सारे हकीम उसको देख चुके, लेकिन कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। अब जब उसे मालूम हो गया कि हमारा आखिरी अब वक्त आ गया है, तभी एक शख्स, खूबसूरत शख्स वो आया कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं इस शख्स को ठीक कर दूंगा। कहा अगर तुम ठीक कर दोगे तो मैं आधी हुकूमत दे दूंगा। उसने कहा मैं 99% जो है गारंटी लेता हूं कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। लेकिन फिर उसने एक और बात कहा कि ये 40 दिन से ज्यादा का मेहमान नहीं है, ये गारंटी हम 40 दिन के बाद लेते हैं। 40 दिन में हो सकता है इसको मौत आ जाए, 40 दिन से ज्यादा नहीं है। मैं जो इलाज करूंगा 40 दिन के बाद इलाज करूंगा। अगर 40 के दिन ये मुकम्मल गुजार लेगा तब हम इसको जो है बेहतर करेंगे, अपना इलाज शुरू करेंगे। 40 दिन में वाला ये मर जाएगा, 40 दिन के बाद हम ये गारंटी लेते हैं। अब जब इस बादशाह को ये मालूम हो गया मैं 40 दिन का मेहमान हूं, धीरे धीरे मौत की फिक्र में ये भूलने लगा।
اتنا بھولنے لگا کہ پھر جس طریقے سے اس کی صحت ہونی چاہیے تھی ویسی ہی صحت ہو گئی. صرف ایک موت کے یقین سے کہ موت آنے والی ہے اب وہ درست ہونے لگا, بہتر ہونے لگا. 40 دن کے بعد پھر وہ حکیم آتا ہے, کہا میں نے تمہیں ایک یقین کی طرف فقط رہنمائی کی تھی کہ موت تمہارے قریب ہے اور تم بہتر ہونے لگے ہو. معلوم یہ ہوا کہ جب موت کا انسان ہمیشہ خیال رکھتا ہے تو اس کی زندگی بہتر ہونے لگتی ہے, اس کی آخرت بہتر ہونے لگتی ہے. وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے جو موت کو فراموش کر دیتی ہے. اسی وجہ سے کربلا والوں کو جو ہم آج یاد کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے. صلوات پڑھ محمد کی زندگی اس کمال پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. اور آج جس شہزادے کا ذکر ہے خاص طور پہ اس شہزادے نے بھی موت کے بارے میں وہ چیز بتا دی ہے جو رہتی دنیا تک کسی نے نہیں بتایا. کوئی بھی موت کا مزہ نہیں بتا سکتا تھا موت کیسی ہوتی ہے, لیکن جناب قاسم نے بتایا موت اگر مومن کی ہے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. موت اگر مومن کی ہے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے عزیزوں. اور مومن کی موت نہیں ہوتی ہے, علی سے ملاقات ہوتی ہے. یہ شیعہ پہنچانے والا اس سے بہتر کون جانا کہ اس کی ملاقات اپنے مولا سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کو کوئی درد بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ درد کے مشکل کشا میرے کائنات سامنے آ جاتے ہیں, رسول اللہ سامنے آ جاتے ہیں. جب ان نورانی چہروں پر زیارت کرتا ہے تو اسے کیسے تکلیف ہو, لیکن تو شرط ہے کہ مولا کا موتی ہو, مولا کا چاہنے والا ہو. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کے جسم کی بھی تربیت کرتی ہے, انسان کے روح کی بھی تربیت کرتی ہے. اس موت کے ذریعے کی تم واحد ربک حتی یاتک الیقین کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جاؤ. اس یقین سے مراد کیا ہے؟ اس یقین سے مراد ہے موت. یعنی جب تمہاری ذہنیت میں تمہاری فکر میں ہمیشہ خدا کی یہ دی ہوئی نعمت موت رہے گی تو تم بہتر زندگی گزارو گے. لیکن جس دن تم نے اپنی زندگی سے موت جیسی نعمت کو فراموش کر دیا اس دن پھر تم گمراہ ہونے لگو گے. اور موت اور زندگی کی حقیقت کیا خوب تو شعر میں بیان کی ہے کسی شاعر نے کہ بڑا ہم پریشان رہتے ہیں کہ زندگی یہ ہے, موت یہ ہے, زندگی یہ ہے. زندگی ہمیں دولت عطا کرتی ہے, سکون عطا کرتی ہے, تمام نعمت ہم کو اس زندگی کی وجہ سے ملتے ہیں. موت کی وجہ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ موت تو آتی ہے ساری چیزیں, جو لباس ہے وہ بھی چھین جاتا ہے, جو نام ہے وہ بھی چھین جاتا ہے, سب کچھ تو زندگی عطا کرتی ہے. ایسے ہی ہے نا, ہماری جو فکروں میں ہے وہ یہ فکر ہے کہ موت محرومیت کا نام ہے اور زندگی نعمتوں کو دینے کا نام ہے. جب ہم زندگی لے کر آئے ہیں تو ہمیں جاؤ حشم ملا, دولت ملی, گھر ملے, تمام اسباب آرائش کو ملے, لیکن موت نے تو ساری چیز محروم کر لیا. تو آئیے دیکھیے یہ شاعر کیا کہتا ہے کہ زندگی نے لباس چھین لیا. ہم سمجھتے ہیں نا کہ زندگی سب کچھ عطا کرتی ہے اور موت ساری چیز محروم کرتی ہے, لیکن شاید کچھ اور کہنا چاہتا ہے, حدیثیں کچھ اور کہنا چاہتی ہے, روایتیں کچھ اور کہنا چاہتی ہے کہ زندگی نے لباس چھین لیا, موت نے کم سے کم کفن تو دیا. زندگی نے لباس چھین لیا, موت نے کم سے کم کفن تو دیا, اور زندگی در بدر پھراتی رہی, موت نے مستقل وطن تو دیا. صلوات پڑھ محمد. یہ شعر بارہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن اس زاویے سے سوچے گا کہ موت جو چیز عطا کرتی ہے وہ ابدی ہوتی ہے. ہمارے یہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے, ایک خواب ہے جس کے بعد پھر بیداری ہے. ایسا ہی ہے نا. ہاں ہم تو خاص طور پہ ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں, ہم لوگ ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں کیونکہ کربلا کے ماننے والے نا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے, کیونکہ ہم حق پر ہیں. اور اسی چیز کو جناب قاسم نے بیان کیا تھا. تو پوچھا گیا موت کا مزہ کیسا ہے, تو مولا قاسم نے فرمایا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں. اللہ کوئی بھی اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا تھا. جناب قاسم نے تاریخ کہتی ہے کہ
کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے مولا کائنات نے علی بن ابی طالب نے مولا عباس کو قربان چڑھایا تو یعنی علی کی نیابت میں عباس موجود تھے، فاطمہ کی نیابت میں جناب زینب موجود تھے، تو اب امام حسن کو بھی احساس تھا کہ میرے بھائی کی مدد کے لیے مجھ کو بھی ایک ایسا شجاع فرزند بھیجنا ہے جو حسین ابن علی کی حفاظت کرے، جو حسین پر قربانی پیش کرے، جو میری نمائندگی میں میری عدم موجودگی میں حسین کی نصرت کرے۔ اللہ اللہ، تاریخ کی صبح سے آپ مصاحب جناب قاسم شہزادہ، یہ 13 سال کا شہزادہ ہے، وہاں بار بار آ رہی ہے تاکہ اجازت ملے، شہزادہ بار بار آ رہا ہے وہاں کے پاس آ کر کہہ رہا مولا چچا مرنے کی اجازت ہے لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اللہ، ہاں خیمے کے کونے پر جناب قاسم بیٹھ گئے اور گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب جناب قاسم کو خیال آیا کہ بابا نے کہا تھا قاسم جب بڑی مصیبت آئے تو اس خط کو کھول لینا، اس تعویذ کو کھول لینا۔ اب جناب قاسم ایک بار کی خوش ہوئے، اس تعویذ کو کھولا، ہاں بابا کی تحریر تھی، قاسم جب حسین کا بلا میں چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں گے تب میری نیابت میں تمہیں حسین کی نصرت کرنی ہے۔ ہاں دادارو، تاریخ نے کہا ہے قاسم خوشی خوشی چچا کے پاس آتے ہیں۔ چچا جان یہ خط بابا کا ہے؟ ہاں تو میں نے جب کا نام سنا حسین کی آنکھوں میں گریہ آ گیا، کہا قاسم یہ خط نہیں لائے ہو، تم نے اپنی موت کا نامہ دیا ہے۔ اب چچا بھتیجے لپٹ کر اتنا گریہ کرتے ہیں، تاریخ نے کہا چچا بھی بے ہوش ہو گیا، بھتیجا بھی بے ہوش ہو گیا۔ ہاں دادا جناب قاسم رخصت ہوئے، مقتل میں آئے اور جنگ کی تاریخ نے کہا کہ شامی بڑا ہی پہلوان تھا، اس کو عمر صاحب نے کہا کہ اس بچے کو تم کو قتل کرنا ہے، اس نے کہا اس کے مقابلے میں مجھے بھیج رہے ہو؟ اس نے اپنی توہین سمجھی، اس نے کہا اس کو تو میرا فلاں فرزند قتل کر دے گا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا ہے، جناب قاسم نے ایک تلوار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے غصے میں دوسرے بیٹے کو بھیجا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، یہاں تک 4 بیٹوں کو بھیجا، چاروں کو جناب قاسم نے تمام کیا۔ اب یہ شامی پہلوان غصے میں آیا ہے کہ جناب قاسم کو ہلاک کرے، جناب قاسم کو قتل کرے، لیکن لمحہ تک تم نے پایا کہ علی کے اس پوتے کی تلوار چلی اور یہ شامی 2 حصے میں تقسیم ہو گیا۔ اب یزیدیوں نے یہ مشورہ ہوئے کہ یک یک کی لڑائی، طرح طرح کی لڑائی میں ہم بنی ہاشم پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، لہذا اسے چاروں طرف سے گھیرا جائے۔ اب جو چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیروں سے، کسی نے نیزے سے، قاسم گھوڑے پر سبق نہ سکے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہاں حسین مدد کے لیے چلے، لیکن ہائے رے جناب قاسم کا لاشا مقتل میں پامال ہو گیا۔ واہ سلام اس مختصر سی ادا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک کریم تو رحیم میرے اللہ، خصوصاً اسلام بارگاہ کے بانی اور ان کے واسطے جو اس دنیا میں نہیں، ان کی قبروں پر رحمت نازل کر۔ آج بھی مومنین کے مرحومین جو اس سال زندہ نہیں ہیں ان کی قبروں پر خاص رحمت نازل کر، ان کی شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب کر۔ معبود ہمارے جوانوں کو سیرت جناب علی اکبر پر چلتی ہے توفیق عطا فرما۔ ہمارے روحوں کو حبیب بن مظاہر کا جذبہ عنایت کر۔ معبود جو مریض ان کے شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سالم صاحب اور ان کے وابستگان جو مرحومین ہیں، راجہ صاحب کے فرزند، ان تک کو ایک سورہ فاتحہ۔
सरवर ने ये ज़ैनब से कहा हो गया पामाल कासिम दश्त में, हो गया पामाल कासिम दश्त में। हाय वो भैया हसन का लाडला, हो गया पामाल कासिम दश्त में, हो गया पामाल कासिम दश्त में। गम में उनके ज़दा कौनैन है, गम में उनके ज़दा कौनैन है। सब रसूलों के लबों पर बैन है, सब रसूलों के लबों पर बैन है। गूंजती है करबला में ये सदा, हो गया पामाल कासिम दश्त में, हो गया पामाल कासिम दश्त में। था जो मेरी गोद का पाला हुआ, था जो मेरी गोद का पाला हुआ। दश्त में वो टुकड़े टुकड़े हो गया, दश्त में वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और मेरे दिल पर भी खंजर चल गया, हो गया पामाल कासिम दश्त में, हो गया पामाल कासिम दश्त में। कुल्द की जानिब सफर ये कर न जाए, कुल्द की जानिब सफर ये कर न जाए। माँ है ये बेटे के गम में मर न जाए, माँ है ये बेटे के गम में मर न जाए। मादरे कासिम से किसने कह दिया, हो गया पामाल कासिम दश्त में, हो गया पामाल कासिम दश्त में। जर्रा जर्रा खून से रंगीन है, जर्रा जर्रा खून से रंगीन है। करबला की सब फिजा गमगीन है, करबला की सब फिजा गमगीन है। दश्त से पैगाम लाई है हवा, हो गया पामाल कासिम दश्त में, हो गया पामाल कासिम दश्त में। करबला में सैयदे जाने, करबला में सैयदे जाने।
के टुकड़े उठाए शाह ने लाशे कासिम पे नौहा पढ़ा हो गया पामाल कासिम दश्त में हो गया पामाल कासिम दश्त में उम्र थी जिस चांद की तेरा परास उम्र थी जिस चांद की तेरा परास जुल्म को आया न उस पर भी तरास जुल्म को आया न उस पर भी तरास रोना अंजुम रोए हम अहले अदा हो गया पामाल कासिम दश्त में हो गया पामाल कासिम दश्त में अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका हसन मुस्तफा, अस्सलाम अलैका जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम अलैका या खलीफत अर्रहमान, अस्सलाम अलैका इमाम अल-इंस वल जान, अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़ुहूरक व जअलल्लाहु ताला मिन अंसारिक व आवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।